تو شیطان ہمیں جھوٹے وعدے دیتا ہے کہ اگر تم میری فرمانبرداری کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ کنجوس آدمی کو کنجوسی کا وہ حکم دیتا ہے اور وعدہ یہ دیتا ہے کہ اس سے تیرے مال میں بہت ترقی ہو جائے گی۔ اس طرح کے بہت سارے جھوٹے وعدے دیتا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، گمراہ ہیں، انہیں یہ جنت کے وعدے دلاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب سے، یعنی شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، اللہ نے فرمایا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، یعنی تیرے وار سے وہ محفوظ رہیں گے، میرے وہ نیک بندے جو انبیاء ہیں اور جو صالحین ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ تو اللہ تعالی انہیں تجھ سے محفوظ رکھے گا اور شیطانی وساوس کو ان سے دور فرمائے گا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی ان کشتیوں میں تجارت کے لیے سفر کر کے تم روزی تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں۔ اور ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر مشرکوں کے نہیں آتا، اس وقت اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت روائی چاہتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو، پھر وہی ناکارہ بیکار بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے کہ وہ اللہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھسا دے، جیسا قارون کو دھسا دیا تھا۔ مقصد یہ کہ خشکی اور تری سب اللہ کے تحت قدرت ہیں، جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسے ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دھسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر جگہ بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھراؤ بھیجے جیسا قوم لوط پر بھیجا تھا۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ جو تمہیں بچا سکے۔ یعنی اے کافروں، تمہیں جب مصیبت آتی ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو۔ تو کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے ہلاک کر دے؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا اس سے نڈر ہو گئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے، فیغرقکم بما کفرتم، تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ
کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے اور ہم سے پوچھے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا۔ ہم قادر مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا، دم مارنے والا نہیں۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے۔ یعنی کافرو، اگر ہم تمہیں ہلاک کر دیں تو کوئی ہم سے انتقام اور بدلہ نہیں لے سکتا، کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا کہ ہم نے کیوں ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، یعنی آدمیوں کو، انسانوں کو عقل دی، علم دیا، گویائی بولنے کی قوت دی، اچھی پاکیزہ صورت دی، معتدل قامت دی، روزی کمانے کی تدابیر اور تمام چیزوں پر تسخیر عطا فرما کر، اور اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں دے کر ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی و تری میں سوار کیا، جانوروں پر اور دوسری سواریوں پر، کشتیوں اور جہازوں وغیرہ میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ستری چیزیں روزی دیں، لطیف خوش ذائقہ حیوانی اور نباتی ہر طرح کی غذائیں خوب اچھی طرح پکی ہوئی انہیں دیں، جو کہ انسان کے سوا حیوانات میں پکی ہوئی غذا اور کسی کی خوراک نہیں۔ آپ دیکھیں ایک کھیت میں ایک بیل کتنی محنت کرتا ہے اور سارا دن ہل چلاتا ہے، لیکن پھر اسے کھانے کے لیے وہی چارہ اور بھوسا ملتا ہے، مگر انسان اس سے کم محنت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے فضیلت دی کہ کیسی کیسی نعمتیں وہ کھاتا ہے، اور کیسے کیسے اللہ نے اسے آرام دیے ہیں، کیسے اللہ نے اسے عقل دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ حضرت حسن کا قول ہے کہ یہاں اکثر سے کل مراد ہے، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، کافروں میں سے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی تمام کے تمام جھوٹے ہیں۔ مَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، کافروں میں سے اکثر گمان پر چلتے ہیں، یہاں اکثر سے مراد ہے تمام، یعنی تمام کافر بغیر دلیل کے صرف گمان پر چلتے ہیں۔ لہذا یہ جو فرمایا گیا کہ ہم نے اکثر پر فضیلت دی، اس سے مراد ہے تمام پر فضیلت دی، لہذا فرشتے بھی اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہم السلام یہ خاص فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں، اور جو انسانوں میں صالحین ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اللہ کے نزدیک ملائکہ سے زیادہ کرامت رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتے اطاعت پر مجبور ہیں، یہی ان کی عادت ہے، ان میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں۔ آدمی شہوت بھی رکھتا ہے اور عقل بھی رکھتا ہے، تو جس نے عقل کو شہوت پر غالب کیا وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن و منور فرمائے۔ اس رکوع کے آخر میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان اگر شریعت کی پابندی کرے اور وہ شہوت پر قابو پالے اور عقل کو وہ فوقیت دینے میں
غالب کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ ایک صالح مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مقام و مرتبہ نصیب فرمائے۔